व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नहल आयत नंबर 110। पहले बामानी तर्जमा, फिर उसके बाद बा मुहावरा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा, सुम्मा फिर, इन्ना बिलाशुबा रब्बा का आपका रब, लिल्लदीना उन लोगों के लिए जिन्होंने हाजरू हिजरत की, मिन बाद मा उसके बाद के, फ़ोतनु वो आज़माए गए, सुम्मा फिर, जाहदू उन्होंने जिहाद किया, व साबरू और उन्होंने सब्र किया, इन्ना बेशक रब्बा का आपका रब, मिन बादिहा इसके बाद, लगफूर रहीम अलबत्ता बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 111। यौमा याद करो जिस दिन, ताती आएगा, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स हर जान, तो जादलो झगड़ता हुआ, अन नफ्सिहा अपने बारे में, व तो वफ़ा और वह पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स को, माँ उसका जो आमिलत उसने अमल किया, वहम इस हाल में कि वो ला युज़लमून नहीं जुल्म किए जाएंगे। आयत नंबर 112। वज़रबल्लाहु और बयान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मसलन एक मिसाल, क़रियतन एक बस्ती है, कानत कि थी वो, आमिरतम मुतमइन्नतन यातीहा अमन वाली, मुतमइन्ना चैन वाली, यातीहा आता था उसके पास, रिज़्क़ुहा उसका रिज़्क़, रागदन बाफरागत यानी वाफर, मिन कुल्ल मकान हर जगह से, फ़कफ़ा रत फिर उसके बाशिंदों ने नाशुक्री की, बेअनउमिल्लाहि अल्लाह की नेमतों की, फ़ाज़ाक़ल्लाहु तो चखा दिया उस बस्ती वालों को अल्लाह ने, लिबासल जुए लिबास भूख का, वल खौफ़े और खौफ का, बिमा बवजह इसके जो, कानू यसनाउन थे वो करते। आयत नंबर 113। वलकद और अलबत्ता तहकीक, जाअहुम आया उनके पास, रसूल मिनहुम एक रसूल उन्हीं में से, फ़कज़्ज़बू हो चुनाचे उन्होंने जुटलाया उसको, फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु तो आ पकड़ा उनको अज़ाब ने, वहुम इस हाल में कि वो ज़ालिमून ज़ालिम थे। अब बा मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 110। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बाद मा फ़ुतिनु फिर बेशक आपका रब उन लोगों के लिए मेहरबान है जिन्होंने आजमाइश में पड़ने के बाद हिजरत की, सुम्मा जाहदू फिर उन्होंने जिहाद किया, व सबरू और सब्र किया, इन रब्बका मिन बादिहा लगफूर रहीम बेशक ए मेरे नबी आपका रब इन आजमाइशों के बाद उन लोगों के लिए अलबत्ता बहुत बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। ये मक्के के उन मुसलमानों का तज़किरा है जो कमज़ोर थे और कबूल इस्लाम की वजह से कुफ़ार के जुल्म सितम का निशाना बने, जुल्म सितम का निशाना बने। बिल आखिर उनको हिजरत का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया, तो अपने ख़वेश व अकारब, अपने रिश्तेदार, अपना वतन, अपनी जायदाद और सब कुछ मालो जायदाद सब कुछ छोड़ छाड़ के हबशा या मदीना हिजरत कर गए, चले गए। फिर जब कुफ़ार के साथ मार्गा अराई का मरहला आया तो मर्दाना वार लड़े और जिहाद में भरपूर हिस्सा लिया, और फिर इसकी राह की शिद्दतों और अलमनाकियों को सब्र के साथ बर्दाश्त किया। इन तमाम बातों के बाद यकीनन आपका रब उनके लिए गफ़ूर रहीम है, यानी रब की मग़फ़रत और रहमत के हुसूल के लिए ईमान और अमाल सालिहा की ज़रूरत है। जिस तरह के इन मुहाजिरीन ने ईमान व अमल का उम्दा नमूना पेश किया,
تو رب کی رحمت اور مغفرت سے وہ شاد کام ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ من بعدہا لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے البتہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 111، یوم، جس دن، تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر نفس، ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، یعنی کوئی اور کسی کی حمایت میں آگے نہیں آئے گا، اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ ماں، نہ کوئی اور، بلکہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، دور بھاگیں گے، بھائی بھائی سے، بیٹے ماں باپ سے، خامد بیوی سے بھاگے گا۔ ہر شخص کو صرف اپنی جان کی فکر ہوگی، اپنی جان کی فکر ہوگی، اپنی جان کی فکر ہوگی، جو اس کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ سورہ ابس میں اللہ نے آیت نمبر 37 میں فرمایا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو مشغول رکھنے کے لیے کافی ہوگا۔ جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر کسی نے جو عمل کیے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی نیکی کے ثواب میں کمی کر دی جائے اور برائی کے بدلے میں زیادتی کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ادنا سا بھی ظلم نہیں ہوگا، برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا کسی برائی کا ہوگا۔ البتہ نیکی کی جزا اللہ رب العزت خوب بڑھائے گا، بڑھا چڑھا کر دے گا، اور یہ اس کے فضل اور کرم کا مظاہرہ ہوگا جو قیامت والے دن اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ جعلنا اللہ منہم وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم ذرہ برابر بھی نہیں کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 112، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا، اور اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن اور اطمینان سے آباد تھی۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے وافر میسر آتا تھا۔ پھر اس کے باشندوں نے فکفرت بانعم اللہ فاذاق اللہ، پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ رب العزت نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک چکھائی۔ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ رب العزت نے ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے بھوک چکھائی اور خوف کا لباس پہنایا۔ اکثر مفسرین نے اس قریہ یعنی بستی سے مراد مکہ لیا ہے، یعنی اس میں مکہ اور مکہ کے رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 11007 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2798 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے لیے بد دعا فرمائی، اللہم صبن کصب یوسف، یعنی اے اللہ ان پر اس طرح قحط سالی مسلط کر دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہوئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مکے کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا، حتیٰ کہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کر ان کو گزارا کرنا پڑا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ غیر معین بستی ہے، اور تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے
کہ کفران نعمت کرنے والے لوگوں کا یہ حال ہوگا، وہ جہاں بھی ہوں اور جب بھی ہوں، اس کے عموم سے جمہور مفسرین کو بھی انکار نہیں ہے، گو نزول کا سبب ان کے نزدیک خاص ہے۔ بما کانوا یصنعون، اللہ رب العزت نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک، چگھائی اور خوف کا لباس پہنایا۔ آیت نمبر 113، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور یقیناً ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، تب ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ اس عذاب سے مراد وہی خوف اور بھوک کا عذاب ہے جس کا ذکر اس سے پہلے آیت میں ہے، یا اس سے مراد کافروں کا وہ قتل ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔